وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، حالانکہ وہ بہت کچھ معاف بھی کرتا رہتا ہے. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور تم زمین میں اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی حقیقی دوست ہے اور نہ مددگار. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اس کے نشانات میں سے سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی اونچی اونچی کشتیاں ہیں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ اس کی سطح پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے کے لیے نشانات ہیں. أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. یا ان کشتی والوں کو ان کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند بداعمال ہی کی وجہ سے گراں بار کر کے تباہ کر دے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور تاکہ جو لوگ ہماری تعلیمات کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. لوگو، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان کے لیے اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون. اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب کبھی غصے میں آئیں تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام باہم مشورے سے طے پاتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. اور جب ان پر زیادتی ہو تو وہ اس کا دفاع کرتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور انہیں مد نظر ہوتا ہے
کہ برائی کا بدلہ اس کے مطابق سزا ہے، اور یہ کہ جو اصلاح کے پیش نظر معاف کر دے اس کا اجر دینا اللہ کے ذمے ہے، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، اور جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا دفاع کرتے ہیں ان کے خلاف ملامت و سزا کی کوئی وجہ نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ ملامت و سزا کی وجہ صرف ان کے خلاف ہوتی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن جس نے صبر سے کام لیا اور معاف کیا تو اس کا یہ کام یقیناً بڑی ہمت اور مضبوط ارادے کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس خدائے برتر کو چھوڑ کر اس کا کوئی مددگار نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب آتا دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کوئی پلٹنے کا ذریعہ بھی ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور تم انہیں دیکھو گے وہ اس عذاب کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت کی وجہ سے عاجزی کر رہے ہوں گے، رسوائی کے ساتھ نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو ایمان لائے ہوں گے وہ کہیں گے دراصل زیاں-کار وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان پہنچایا۔ دیکھو ظالم مدتوں قائم رہنے والے مسلسل عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور اللہ کے سوا ان کے مددگار نہ ہوں گے جو انہیں مدد دیں، اور جسے اللہ ہلاک کرنا چاہے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی بات مانو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. پھر بھی اگر وہ پہلو تہی کریں تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم نے تو تمہیں ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف پیغام کا اچھی طرح پہنچا دینا فرض ہے. جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ناخوش ہو جاتا ہے. در حقیقت ایسا انسان ناشکر گزار ہے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. یا انہیں ملا دیتا ہے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں، اور جس عورت کو چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. وہی کامل علم والا، بڑی قدرت والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس خدائے برتر کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ بلند قدر اور بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے امر سے وحی کے ذریعے کلام بھیجا ہے. تم نہیں جانتے تھے کہ یہ الہی کتاب کیا چیز ہے، اور نہ یہ کہ اس پر ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس تمہاری طرف آنے والی وحی کو نور بنا دیا ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کے متعلق ہماری مشیت ہوتی ہے اس کی راہبری کرتے ہیں، اور تم یقیناً لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور.
اس اللہ کے راستے کی طرف جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ دیکھو اللہ ہی کی طرف انجام کار سب باتیں پلٹتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الزخرف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حامیم، یعنی اللہ حمید و مجید ہے۔ والکتاب المبین، یہ ہدایت اور کمال حاصل کرنے کے طریقوں کو کھول کر بیان کرنے والی کامل کتاب گواہ ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے ایسا صحیفہ بنایا ہے جو قوموں کو جمع کرنے والا ہے اور فصاحت و وضاحت رکھتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ ہے، یقیناً بلند قدر اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، لوگو تو کیا ہم اس لیے تمہیں چھوڑ دیں اور یاد دہانی سے کنارہ کش ہو جائیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم بہت سے نبی پہلے لوگوں میں بھیج چکے ہیں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو نبی بھی آتا تھا وہ اس کے ساتھ تحقیر سے پیش آتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، جو قوت میں ان سے زیادہ تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، ان کے سامنے پہلے لوگوں کی مثال گزر ہی چکی ہے، پھر یہ کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر تم ان سے دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے انہیں ایک سب پر غالب اور کامل علم رکھنے والے نے پیدا کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام کی جگہ بنایا اور تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور جس نے بادل سے ایک فیصلے کے مطابق پانی برسایا اور اس کے ذریعے ایک پس مردہ علاقے کو ہم نے سرسبز اور شاداب کر دیا، اسی طرح تم بھی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے فائدے کے لیے کشتیاں بنائیں اور مویشی پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نتیجہ یہ ہو کہ تم اس سواری کی پیٹھوں پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ، پھر جب اچھی طرح بیٹھ چکو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور دعا کرتے ہوئے کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے کام پر لگا دیا، حالانکہ ہم از خود اسے کبھی قابو میں نہیں لا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹ کر جانے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس خدائے واحد کا جزو بنا ڈالا ہے. ایسا انسان کھلا کفران نعمت کرنے والا ہے. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين. کیا اس خدائے واحد نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس جنس کے بچے کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے وہ خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے اور وہ تکلیف و اندوہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا اللہ کے حصے میں وہ دیوی آئی ہے جو زیور میں پالی جاتی ہے اور جھگڑے میں وضاحت سے بات نہیں کر سکتی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے ملائکہ کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں قرار دے دیا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ تب تو ان کی یہ شہادت ضرور لکھی جائے گی اور محفوظ کر لی جائے گی اور ان سے باز پرس ہوگی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم انہیں کبھی نہ پوچھتے، انہیں اس بارے میں کوئی حقیقی علم نہیں، وہ محض اٹکل سے کام لے رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی ایسی کتاب دی ہے جس سے وہ ملائکہ پرستی کی دلیل اخذ کر رہے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون. نہیں، بلکہ وہ یہی کہے جا رہے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریق پر پایا ہے اور ہم ان کے نقوش قدم پر چلنے والے ہیں.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون۔ تم سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی متنبہ کرنے والا رسول بھیجا، اس کے شریر سرداروں نے اسی طرح کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریق پر پایا اور ہم ان کے نقوش کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون۔ اس پر ہر متنبہ کرنے والے رسول نے کہا، کیا پھر بھی تم اس بے راہ روی پر قائم رہو گے؟ اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت دینے والی تعلیم لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ منکروں نے کہا، جس تعلیم کے ساتھ بھی تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ اس پر ہم نے انہیں سزا دی، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔